بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں شین نوشین۔ شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم، آداب حکومت کی حکایت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عرب کے پاس ہی عجم کی سلطنت تھی، وہاں سے ایک بھیدی آیا کہ دیکھیے یہاں کے لوگ کیسے ہیں، اور وہ شخص جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے کیسا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کرنے کے طریقے سیدھے، سچے اور بڑے مضبوط تھے۔ دور دور تک اس بات کی شہرت تھی کہ وہ ملک و ملت کے بڑے اچھے خدمت گزار ہیں۔ اس شخص نے مدینے پہنچ کر لوگوں سے ٹوہ لی کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے، اس کا محل کہاں ہے، تخت و تاج کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا، بھیا یہاں بادشاہ واشا کوئی نہیں، یہاں ہمارا ایک امیر ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کرتا ہے، ہم لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے، اس کا محل وحل کوئی نہیں، وہ ایک خیمے میں رہتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، باقی اللہ اللہ۔ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، ذرا مجھے ایک جھلک تو اپنے امیر کی دکھلا دو۔ جواب ملا، ابھی ابھی وہ ادھر سے گئے ہیں، اسی راستے پر جاؤ، اگر جاگ رہے ہوں گے تو راستے میں کہیں کوئی کام کرتے مل جائیں گے، ان کے ہاتھ میں ایک درہ ہوگا، اگر سو رہے ہوں گے تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے دیکھ لینا، زمین پر پڑے ہوں گے، بازو درہ رکھا ہوگا۔ وہ بھیدی اس راستے پر ہو لیا جو اسے بتایا گیا تھا، اور پھرتا پھراتا وہ ایک سایہ دار درخت کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا ہے، تکیہ نہ بستر، تکیے کی جگہ درہ رکھا ہے اور فرش زمین بستر ہے۔ اس نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے، جس زمین پر وہ سو رہے تھے اس پر سونا مشکل ہی تھا، مگر اس نے دیکھا کہ وہ آرام اور اطمینان سے سو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ ہی آپ اس کے دل پر رعب طاری ہو گیا۔ اس نے بہترے بادشاہ دیکھے تھے، بڑے عالی شان، ذی وقار، شاہان عالی جاہ، مگر یہاں تو حال ہی کچھ نرالا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، عرب و عجم میں کون ہے جو ان کی عظمت و رفت سے واقف نہیں، مگر یہ عظمت و رفت عماری، کٹاری، نوبت نقارے، ماہی مراتب کے احسان مند نہیں، یہ اخلاص اور کردار کا حاصل ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ بیٹھے، اجنبی کو دیکھا تو پوچھا، کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ اس نے ایک ایک بات کہہ سنائی، پھر بولا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس فراغت سے یہاں کیسے سو رہے تھے۔ فاروق اعظم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، تو اس نے خود ہی کہا، آپ مجھے اس کا جواب نہ بتائیں، مجھے اس کا جواب معلوم ہے۔ آپ عدل کرتے ہیں، اس لیے بے خوف سوتے ہیں۔ اگر آپ ظلم کرنے والے اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے تو کبھی اس طرح نہ سو سکتے۔ انسان کا کردار اس کی شخصیت کو بناتا ہے، جس کے کردار میں عدل کا جوہر ہو، اسے کسی اور آب و رنگ کی حاجت نہیں رہتی۔ اس بھیدی نے خود ہی کہا، امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے، سفیر بن کر آیا ہوں، اس لیے وطن جانا ضروری ہے، کچھ دن بعد حاضر خدمت ہوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے، انسان کا دل بہت پلٹنے والا ہوتا ہے، اس کی خوب نگرانی کرنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو خیر و شر کی صلاحیتیں دے دی ہیں اور صراط مستقیم کی طرف وحی کے ذریعے رہنمائی بھی کر دی ہے۔ آدمی کو چاہیے اپنی شخصیت کے نشو و نما کے لیے اپنا نمونہ عمل ڈھونڈ لے اور اچھی صحبتیں اختیار کرے۔ یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، شاہ صاحب کے اس مضمون کے تناظر میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ معزز سامعین، اس مضمون میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ اس وقت کا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، اپنی ذات سے بے نیاز،
وہ صرف اللہ کا شیدائی تھا۔ پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ مسلمان تارک آئین رسول مختار ہو گئے، اور مصلحت وقت ان کے عمل کا معیار ٹھہرا، تو ہاتھ بے زور ہو گئے، دل الحاد سے خوگر ہو گئے، اور امتی باعث رسوائی پیغمبر ہو گئے۔ اور آج کوئی شک نہیں، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو۔ واقعی کوئی پرواہ نہ رہی اپنے وطن کی، لوٹ لیا اپنے ہی نشے من کو۔ یوں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور کیا خوب آج کے دور کی ترجمانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس مصرعے سے ہوتی ہے کہ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ آج ملکی سیاست اپنے زندہ اور مرے ہوئے اسلاف کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اپنے اسلاف کے حوالے سے اپنی دکان چمکاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے جھوٹے سچے کارنامے یا ان کی شہادت کیش کراتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ان سے پوچھیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تم تو صرف باتوں کے دھنی ہو، کاغذ کے شیر ہو، نشے دولت سے مخمور ہو۔ وہ دور بھی کیا دور تھا کہ دم تقدیر تھی مسلم کی صداقت بے باک، اور آج ہم صادق رہے نہ امین۔ اس دور میں عدل تھا ان کا قوی، لو سے مراعات سے پاک، اور آج یہ اندھا قانون مخصوص لوگوں میں ریوڑیاں بانٹ دیتا ہے۔ اس دور میں شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، اور آج ہنود و یہود و نصارہ کی بیٹیوں میں مسلم بیٹی کی شناخت کھو گئی ہے۔ یہ اللہ کے دستور سے کھلی بغاوت ہے، اس لیے تمام عالم اسلام عذاب میں ہے۔ صرف ایک بات اس دور کی اور آج کے دور کی مشترک ہے، اور یہی چیز ہماری بقا کی ضامن ہے کہ اس دور میں بھی تھا شجاعت میں وہ ہستی فوق الادراک، اور آج بھی اگر کسی چیز پر ہم فخر کر سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ صرف اور صرف ہماری افواج کی شجاعت ہے، جو اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آج بھی اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی رحمت سے ان کی شجاعت آج بھی سمجھ اور ادراک سے بالا تر ہے۔ یہ اللہ کے خالص سپاہیوں کو اللہ کا خاص انعام ہے، اور یقیناً ابھی اچھے اور نیک لوگ بھی باقی ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور خلفائے راشدین کی زرعی مثالیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ مجرم اور بددیانت لوگ کیفر کردار کو پہنچیں گے، اور پھر عروج آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ملک ضرور اسلامی فلاحی ریاست میں ڈھل جائے گا، کیونکہ اس ملک پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ روشنی کتاب کے سلسلے کو پسند کر رہے ہیں تو اپنی آراء سے ضرور نوازیے۔ لائک اور شیئر کو بھی امید ہے آپ جاری رکھیں گے۔ نئے سامعین سے سبسکرائب کی درخواست ہے۔ میں اپنے ان سب معزز سامعین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو وقتاً فوقتاً اپنی آراء سے مجھے رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔